ہمیں تو شوق ہے نئے نئے قسم کے بیانات کا، قصے سناؤ، کچھ کہانی سناؤ، کچھ مزہ آئے ایسی باتیں سناؤ۔ یہ بھی کہانی کا عیاشی ہے کہ جس بات سے اللہ کی عظمت نہ بڑھے اور جس بات سے آخرت کا خوف نہ بڑھے وہ کہانی کا عیاشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اذان نماز کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے اور اذان وقت بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اس زمانے کے تو ناواقف لوگ ہیں جنہوں نے اذانیں موبائلوں میں لگا لی کہ الارم کے وقت پتہ چل جائے نماز کا وقت داخل ہو گیا، یا یہ کہ مائک لگا دو تاکہ اذان کا وقت نماز کا وقت معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان نماز کے اوقات بتلانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اوقات تو اذان کی مشروعیت سے پہلے اور نماز کی فرضیت کے ساتھ ساتھ دے دیے گئے تھے۔ اذان کے آنے سے پہلے اوقات بتلا دیے گئے تھے، جب نماز دی گئی نماز کے اوقات دے دیے گئے کہ یہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی، نماز اس وقت پڑھی جائے گی، نماز اس وقت پڑھی جائے گی۔ اذان کس لیے ہے؟ اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے، نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے۔ ایک دعوت ہوتی ہے، ایک اعلان ہوتا ہے۔ ایک دعوت ہے، ایک اعلان ہے۔ اعلان یہ ہے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، یہ اعلان ہے۔ اذان اعلان نہیں ہے، اذان دعوت ہے۔ اذان دعوت ہے، جی ہاں۔ صحابی نے اگر عرض کیا کہ میں نابینا ہوں، کوئی مجھے مسجد میں لانے والا نہیں ہے، میرے مسجد کے درمیان بہت سے درخت اور مدینہ منورہ بہت سانپ بچھوؤں کا علاقہ ہے، کیا آپ اجازت دیں گے مجھے کہ نماز میں گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو کہ جی ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر تو وہیں آ کر نماز پڑھو جہاں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، جہاں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، نماز وہاں آ کر پڑھو جہاں اذان دی جا رہی ہے۔ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ کتابوں میں ایمان کا کورس کر لینا یہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ ایمان کے علم سے بھی ایسے فارغ ہو گئے جیسے فرائض کے علم سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھنی چاہیے کہ فرائض کے علم کی تجدید کی ضرورت نہیں، فرائض کے علم کی تجدید کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ صرف ایمان ایسا فریضہ ہے جس کی تجدید کی ضرورت نہیں بلکہ تجدید کا حکم ہے، تجدید کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی زکریا؟ ایمان کی تجدید کا حکم ہے اور لوگ اس حکم سے بالکل غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ایمان کا کورس کر کے آدمی فارغ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ علم کے کورس سے فارغ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کے کورس سے مومن فارغ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ تم اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ ایسا تو ہے نہیں، نعوذ باللہ کثرت ذکر سے دماغ میں خشکی ہو جائے، یہ مطلب تو ہے نہیں، یہ مطلب تو ہے نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ جب تم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سارے نظام، ظاہری نظام اور ساری کائنات اور مخلوق اس سب کا انکار کرو گے تو ان ساری شکلوں کو سامنے رکھ کر چلنے والے تمہیں پاگل کہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اتنی کثرت سے دعوت دی کہ کوئی شکل چھوڑی نہیں جس کو اللہ کے مقابلے میں توڑا نہ ہو، کوئی شکل چھوڑی نہیں جس کو اللہ کے مقابلے میں توڑا نہ ہو، اور کوئی شکل چھوڑی نہیں جس کا اللہ کے مقابلے میں انکار نہ کیا ہو۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن اگر اس زمانے میں اس بات کو حصر کے ساتھ کہا جائے، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار، ذی علم، ان کو اشکال ہوتا ہے کہ ان تبلیغ والوں نے اپنے ہی طریقے میں ایمان کے کمال کے اسباب کو محدود کر لیا ہے۔ میں کیا بتاؤں، کس طرح سمجھاؤں؟ ایمان میں کمال پیدا کرنے کو انہوں نے اپنے طریقے میں محصور کر لیا۔ یہاں بیچارے معترضین وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، ہمیں تو شوق ہے نئے قسم کے بیانات کا، قصے سناؤ، کچھ کہانی سناؤ، کچھ مزہ آئے ایسی باتیں سناؤ۔ یہ بھی کہانی کا عیاشی ہے کہ جس بات سے اللہ کی عظمت نہ بڑھے اور جس بات سے آخرت کا خوف نہ بڑھے وہ کہانی کا عیاشی ہے۔ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے ایسے جو اس بات کے انکار ہی کر دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے بھائی تبلیغ تو دین سیکھنے کے لیے ہے، سیکھ لیا تبلیغ سے دین، اب چلو دین پر۔ میری بات بہت توجہ سننا، دعوت اللہ
یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے. ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم دعوت کا کام نہ کرتے تو ہم افضل امت نہیں ہو سکتے تھے. سنو، سارے حقائق پر غور کرو، ذرا گہرائی میں جاؤ. یوں تو نہیں کہ تم سمجھو تبلیغ کوئی ایسا چلتا پھرتا مدرسہ ہے جس میں سلے لگا کے آدمی کلمہ نماز سیکھ لے تو فارغ ہو جاوے. عجیب بات لکھی علماء نے کہ جو شخص اپنے دین کی اور اپنی ذات سے اللہ کی اطاعت میں پوری طرح مشغول ہو اور اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی ذات سے سارے فرائض کی ادا کرنے میں استقامت کے ساتھ چل رہا ہو، لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے تو فرمایا کہ اس کے ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے اپنے ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. اپنی ذات سے ایک آدمی پورے جی بھر چلتا ہے، اپنی ذات کی درستگی کی پوری فکر کرتا ہے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری فکر میں ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا. لکھا ہے علماء نے، مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ کی دوسری جلد، اس میں یہ ساری بحث ہے. اور بہت وضاحت سے، بہت دلائل کے ساتھ اس کو لکھا ہے. ترجمان السنہ کی دوسری جلد، مولانا بدر عالم، اس میں لکھا کہ امر معروف اور نہی منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا اصل ذریعہ ہے. آخر میں فرمایا کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر وہ ایمان لاؤ گے جو ایمان تم سے مطلوب ہے. اسی لیے بعض نے لکھا ہے کہ تواصی بالحق، ایمان پر لانا لوگوں کو، اور تواصی بالصبر، اعمال پر لانا. دونوں معنی لکھے ہیں. تواصی بالحق ایمان پر لانا، تواصی بالصبر اعمال پر لانا. یہ تواصی بالحق امر معروف کرنا اور تواصی بالصبر نہی منکر کرنا، منکر سے روکنا، منکر سے باز آنا، دوسروں کو منکر سے روکنا، یہ تواصی بالصبر ہے. اور معروفات پر لانا تواصی بالحق. تو میں نے عرض کیا کہ ہم اتنا دور چلے گئے حقیقت سے کہ اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی مسجدوں میں جمع ہو کر ایمان کے حلقوں میں اللہ کی توحید، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اسی کی ذات سے ہونے کے واقعات کو سننا یہی ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، تو لوگ ایک شکل انکار کر دیں گے کہ بھئی یہ اور بھی طریقے ہیں دنیا میں، یہ اپنے ہی طریقے کی طرف کیوں داعی ہیں؟ کیونکہ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں لوگ اس کام کو کسی جماعت یا کسی فرد کی ذات کے اعتبار سے سوچتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں کہ اور بھی تو کام ہے، اور بھی تو کام ہے، یہ کام تھوڑا ہی ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے ملاقات کر کے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، ابے رب پر ایمان لے آویں، اٹھو ہمارے ساتھ، ابے رب پر ایمان لائیں گے. اور فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، تمہیں گشت کر کے مسجد کے ماحول میں اسے لے کر آتا ہوں، اس لیے ایمان کے حلقوں پر جمع کرتا ہوں. خود فرما رہے عمر رضی اللہ عنہ تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. جبکہ اس درجے کے ہیں عمر کہ جس گلی سے گزر جائیں وہاں سے شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہے. علم اس درجے کے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو عمر کا علم جھک جائے گا، سب سے زیادہ ہوگا. اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں. اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کے دل میں ڈالی جاتی تھی. فرشتہ حضرت عمر کی زبان پر بولتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا، خود فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے. لیکن خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی خوشامد کرتا تھا، مسجد سے باہر ملاقاتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں. سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول بھی یہی ملتا ہے، اجلس بنا من ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. بنا کا لفظ کو بتلا رہا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا اجتماعی کام ہے. ہماری بات بہت توجہ سے سننا. میں صرف ان حضرات سے عرض کر رہا ہوں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. ہم یومیہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دکان کے لیے، دفتر کے لیے، گھر والوں سے ملاقات کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں. کبھی خیال نہ آیا کہ روزانہ کچھ وقت مسجد میں ایمان کے حلقوں میں دیا جائے جس میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کے غیبی خزانے سنے جائیں. یہ نہیں کہ ہمیں ان سب کا علم ہے. میری بات شاید سمجھ نہ آوے. علم سے ایمان نہ بڑھے گا، بلکہ غیب کی چیزوں کے تذکرے کرنے سے ایمان بڑھے گا.
علم سے ایمان نہ بڑھے گا، علم سے ایمان نہ بڑھے گا، غیب کے تذکروں سے ایمان بڑھے گا۔ یہ ہمیں صحابہ کرام کا معمول اسی طرح ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہی یہ بات ثابت کی ہے کہ ہاں مجالس سے ایمان قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا سبب ہے، ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ ساری بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ یہ کوئی پروگرام یا کوئی زمانے کی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو عزیزو، مسلسل کائنات کے ظاہری شکلوں میں رہتے رہتے غیب کا نظام ایسا دور اور ایسا اوجھل ہو گیا ہے مسلمانوں سے کہ انہیں غیبی نظام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔